شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں۔ یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطوار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا۔ یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے سنتوں پر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ شہر بلخ میں ایک تاجر رہتا تھا، اس کے دو بیٹے تھے۔ جب تاجر کا انتقال ہو گیا تو اس نے ترکے میں مال و دولت کے علاوہ حضور سراپائے نور فیض گنجور شاہ غیور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 3 بال مبارک بھی چھوڑے۔ دونوں بیٹوں میں ترکہ تقسیم ہوا، دنیاوی مال آدھا آدھا بانٹ لیا۔ اب منہ مبارک کی تقسیم کا مسئلہ کھڑا ہوا کہ ان کو کیسے تقسیم کریں۔ تو چونکہ 3 بال مبارک تھے تو بڑے بیٹے نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ایک بال دونوں رکھ لیتے ہیں اور باقی یا ایک بال کو بیچ میں سے 2 ٹکڑے کر لیتے ہیں، آدھا آدھا بانٹ لیتے ہیں۔ چھوٹا لڑکا جو کہ عاشق رسول تھا یہ سن کر وہ کانپ اٹھا اور کہا کہ نا بابا، یہ بے ادبی تو اپنے سے نہیں ہو سکتی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک بال ہم 2 ٹکڑے کر دیں۔ یہ سن کر بڑا بھائی جو دنیا دار تھا وہ بگڑ گیا، اس نے کہا کہ بڑے عاشق رسول ہو، اگر تم کو بال مبارک کی عظمت کا اتنا ہی احساس ہے تو یوں کرو کہ 3 بال مبارک تم لے لو اور پیسے مجھے آنے دو۔ چھوٹے بھائی نے اس فیصلے کو ہنسی خوشی قبول کیا، چنانچہ 3 مقدس بال لے کر سارا دنیا کا مال اس نے اپنے بڑے بھائی کے حوالے کر دیا۔ اب اس چھوٹے بھائی نے یہ معمول بنا لیا کہ روزانہ 3 مبارک بال اپنے سامنے رکھ کر وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے پھول نشاور کرتا۔ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے مختصر سے کاروبار میں اسے ترقی عطا فرمائی اور وہ مالدار ہو گیا۔ دوسری طرف بڑا بھائی جس کے پاس بہت سارا مال تھا، پہلے سے مالدار ہو گیا تھا، اس کو نقصان پر نقصان آنے لگا، یہاں تک کہ وہ کنگال ہو گیا۔ ادھر اس عاشق رسول چھوٹے بھائی کا انتقال ہو گیا۔ کسی نیک آدمی نے اس چھوٹے بھائی کو خواب میں اس حال میں دیکھا کہ محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے اپنے پہلو میں بٹھا رکھا ہے
اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے جاؤ لوگوں سے کہہ دو کہ اگر انہیں کوئی حاجت درپیش ہو تو میرے اس عاشق کی قبر کی زیارت کریں، اللہ عز و جل ان کی ضرورتیں پوری کر دے گا۔ چنانچہ اس بزرگ نے اپنا خواب لوگوں پر ظاہر کیا اور سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیغام سنایا۔ پھر کیا تھا؟ لوگ نہایت ادب و تکریم کے ساتھ جوق در جوق اس عاشق رسول کے مزار کی زیارت کے لیے آنے لگے۔ صاحب مزار رحمت اللہ تعالی علیہ کی برکتوں سے لوگوں کے معاملات حل ہونے لگے۔ لوگ اس مزار کا کافی ادب کیا کرتے، یہاں تک کہ اگر کوئی سوار اس مزار کے قرب و جوار سے گزرتا تو ادباً سواری سے نیچے اتر آتا۔ جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں۔ ایک بار حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اپنے حواریوں کے ہمراہ کہیں تشریف لیے جا رہے تھے کہ اسی دوران ایک شہر سے آپ گزرے۔ اس شہر کے بسنے والے سارے لوگ مرے پڑے تھے۔ آپ نے اپنے حواریوں سے فرمایا کہ ہو نہ ہو یہ سارے لوگ جو اس وقت مردے پڑے ہیں یہ کسی قہر و غضب کا شکار ہوئے ہیں، ورنہ وہ قبروں میں مدفون ہوتے ہیں۔ حواریوں نے درخواست کی یا روح اللہ ہم ان کی موت کا سبب معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے سچے نبی حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک ٹیلے پر تشریف فرما ہوئے اور بلند آواز میں پکارا، اے اہلیان شہر۔ تو ان مردوں میں سے ایک مردے نے جواب دیا، یا روح اللہ رات ہم بھلے چنگے سوچ تھے لیکن صبح کے وقت ہم نے اپنے آپ کو دوزخ کی گہرائیوں میں پایا۔ ارشاد فرمایا آخر اس کا سبب؟ عرض کیا اس لیے کہ ہمیں دنیا سے بے حد محبت تھی اور اس دنیا کی خاطر گناہ گاروں اور نافرمانوں کی غلامی سے بھی ہمیں کوئی عار نہ تھی۔ ارشاد فرمایا دنیا سے تمہاری محبت کا انداز کیا تھا؟ عرض کیا یا روح اللہ دنیا سے محبت کا اور پیار کا ہمارا انداز ایسا ہی تھا جیسا ایک بچے کو اپنی ماں سے ہوا کرتا ہے کہ جب ہمیں دنیا حاصل ہو جاتی تو ہم پھولے نہ سماتے، اور اگر لہجہ بھر کے لیے آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی یعنی دنیا کا کوئی نقصان ہو جاتا تو اداسی اور غمگینی سے ہم نیم جان ہو جاتے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا وجہ ہے کہ صرف تم بول رہے ہو اور کوئی جواب نہیں دے رہا؟ تو اس نے عرض کیا یا روح اللہ وجہ یہ ہے کہ ان سب کے منہ میں آگ کی لگام ڈالی ہوئی ہے۔ تو فرمایا پھر تم کیوں بول سکے؟ تو اس نے عرض کیا کہ حضور میں ان کے درمیان رہتا ضرور تھا لیکن میں ان لوگوں میں سے نہ تھا، یعنی مجھے دنیا سے محبت نہ تھی، مگر جب عذاب نازل ہوا تو میں بھی ان کے ساتھ ہی تھا، کیونکہ میں ان سے اٹھک بیٹھک کرتا تھا، ان سے دوستی تھی، یارانہ تھا، محبت تھی، تو اس لیے عذاب میں بھی گرفتار ہو گیا۔ اب اس وقت میں دوزخ کے کنارے پر کھڑا ہوں اور کچھ نہیں جانتا کہ نجات کی کوئی صورت بھی میرے نکلے گی یا مجھے بھی دوزخ میں دھکیل دیا جائے گا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مقام غور ہے، لمحہ فکریہ ہے۔ دنیا کی محبت نے آپ نے دیکھا کیا گل کھلایا کہ بالآخر دنیا کی محبت میں گرفتار رہنے والوں کے منہ میں آگ کی لگام ڈال دی گئی اور اس طرح وہ مطلب قہر الہی کا شکار ہو گئے۔ تو آج ہم بھی غور کریں کہ کہیں ہم بھی تو دنیا کی محبت میں گرفتار شدگان میں سے نہیں ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم پر بھی دنیا کی محبت نے قبضہ جمایا ہو، کہیں ایسا تو نہیں جس طرح وہ لوگ دنیا کی محبت میں اتنے گرفتار تھے جیسے اولاد سے ماں باپ کو پیار ہوتا ہے،
کہ اولاد اگر لمحہ بھر کے لیے دور ہو جائے، نگاہوں سے اوجھل ہو جائے تو ماں باپ بے قرار ہو جاتے ہیں۔ جیسے رات کو بچہ دیر سے آئے تو ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں، بچہ کہیں سفر پر جائے تو ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں، بچے کو کوئی چوٹ لگ جائے تو ماں باپ بے قرار ہو جاتے ہیں، بچے پر کوئی مصیبت آئے تو ماں باپ کی نیند اڑ جاتی ہے، بچہ بخار میں ہو تو ماں کو نیند نہیں آتی، چین نہیں آتا۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری دنیا کی محبت کا بھی یہی حال ہو کہ دنیا کا معمولی فائدہ ہو تو ہم پھولے نہ سماتے ہوں، اور دنیا کا تھوڑا سا نقصان ہو جائے تو ہماری نیندیں اڑ جاتی ہوں۔ ہم بھی کہیں ایسا تو نہیں اس دنیا کے حصول کی خاطر گناہ بھی کرتے ہوں، اسی دنیا کی خاطر رشوتیں بھی دیتے ہوں، اسی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے سود کا کاروبار بھی کرتے ہوں، اسی دنیا کے حصول کی خاطر ہم ملاوٹ والا مال بھی بیچ ڈالتے ہوں، اسی دنیا کی خاطر ہم جھوٹ بھی بولتے ہوں، اسی دنیا کی خاطر ہم وعدہ خلافی بھی کرتے ہوں، اسی دنیا کی خاطر ہم لوگوں کو لوٹ کھسوٹ کرتے ہوں، انہیں دھوکہ دے کر مال جمع کرتے ہوں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہم بھی کہیں دنیا کی محبت میں اس طرح تو گرفتار نہیں۔ اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، غور کا مقام ہے کہ دنیا کی محبت جو ہے وہ مطلب انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ چنانچہ حدیث مبارک میں ہمارے میٹھے میٹھے مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان دلربا ہے، تمام خطاؤں کی جڑ حب دنیا ہے۔ دنیا کی محبت تمام خطاؤں، تمام گناہوں، تمام نافرمانیوں کی جڑ ہے، بنیاد ہے۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی دنیا کی محبت میں گرفتار ہوں، کیونکہ دنیا کی محبت میں جو گرفتار ہوتا ہے وہ طرح طرح سے گناہ کرتا ہے، یہاں تک کہ دنیا کی خاطر انسان خون خرابہ کرتے بھی نہیں چوکتا، اور شیطان اس کو یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ کسی طرح بھی دو پیسے جمع کر لے، چل پھر اس طرح کرنا کہ تو اس کے ذریعے نیکیاں بھی کر سکے گا۔ تو ایسوں کو امام غزالی رحمت اللہ علیہ بڑی ڈانٹ پلاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ شیطان کے دھوکے میں آنے والے، تو اگر یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس کثرت سے مال ہوگا تو میں اس کے ذریعے نیکیاں کماؤں گا، میں خیر خیرات کروں گا، اور میں مطلب اس کے ذریعے سخاوتیں کر کے ثواب کماؤں گا، تو اے بے وقوف کان کھول کر سن لے کہ اگر دولت کے ذریعے تو ثواب کمانے کا طلبگار ہے تو بغیر دولت کے بھی، بغیر پیسوں کے بھی ثواب کمانے کے بہت سارے ذریعے پڑے ہیں۔ اسی طرح دولت کے ذریعے ثواب کمانے کے سہانے سپنے دیکھنے والے کا ایک بھیانک انجام سنیے۔ ایک قافلہ حج کے لیے جا رہا تھا، سوئے مدینہ رواں دواں تھا، دوران سفر ایک حاجی صاحب کا انتقال ہو جاتا ہے، جنگل بیابان ہے، بالآخر لوگوں نے ایک مزدور کو تلاش کیا اور اس سے پھاوڑا کرائے پر لیا، پھاوڑے سے زمین کھودی اور اس کو دفن کیا۔ جب دفن کر کے فارغ ہوئے تو پتا چلا کہ غلطی سے وہ پھاوڑا جو ہے وہ قبر کے اندر بند ہو گیا ہے، دفن ہو گیا۔ اب کیا کریں، یہ تو کرائے کا تھا، امانت تھا، تو لوٹانا ہے۔ چنانچہ انہوں نے دوبارہ مٹی ہٹانی شروع کی، اور جب انہوں نے قبر کی سلیں ہٹائیں تو ان کی چیخیں نکل گئیں کہ اس پھاوڑے کے حلقے میں اس حاجی صاحب کے ہاتھ اور دونوں پیر جکڑے ہوئے تھے۔ ایک دم گھبرا گئے اور جلدی جلدی انہوں نے مٹی ڈال دی اور پھاوڑے والے کو کچھ پیسے دے کر جان چھڑائی۔ یہ واقعہ شرح الصدور میں علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے نقل کیا۔ خیر پیسے دے کر جو تو جان چھڑائی، اور جب یہ سفر حج سے مدینہ چوم کر واپس پلٹے تو اس کے گھر پہ بھی خبر پہنچائی۔ پہلے آج کی طرح تو ٹیلی گرام یا ٹیلی فون ٹیلیکس وغیرہ کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا تھا، بڑی دیر میں خبریں پہنچتی تھی۔ بہرحال اس کے گھر میں پہنچے، خبر پہنچائی، تعزیت کی وغیرہ۔ پھر مطلب اس کی بیوی سے ڈرتے ڈرتے کسی نے مطلب یعنی کہ تحقیق حال کے لیے کہا کہ آخر یہ بتاؤ کہ تمہارے شوہر کا عمل کون سا تھا جس کی وجہ سے ہم نے قبر میں یہ حال دیکھا اس کا۔ تو اس کی بیوی نے روتے ہوئے بتایا کہ ایک بار میرے شوہر نے ایک مالدار آدمی کے ساتھ سفر کیا اور موقع پا کر اس مالدار شخص کو اس نے قتل کر دیا، اور قتل کر کے اس کے مال پر قبضہ کر لیا۔ اب اسی لوٹے ہوئے مال سے وہ حج اور جہاد سب کچھ کرتا تھا۔ تو آپ نے دیکھا کہ وہ لوٹ کا حرام مال تھا، اس مال کے ذریعے نہ اس کو حج کام آیا نہ زکوٰۃ اس کو کام آئی، بلکہ اس کی قبر میں اسے یہ سزا ملی کہ اس کو پھاوڑے کے اندر قید
کر دیا گیا. یہ تو ایک ظاہری عذاب دکھایا گیا. کبھی کبھی اس طرح کے عذاب دکھا دیے جاتے ہیں تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں. تو بہرحال میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں مطلب بہت بہت ڈرنا چاہیے کہ کہیں یہ دنیا کی محبت جو ہے یہ ہمارے لیے مشکلات کی صورت نہ بن جائے. ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے پیارے آقا اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیاتی زمان علی امتی یحبون خمسا وینسون خمسا. میری امت پر وہ زمانہ جلد آئے گا کہ وہ 5 سے محبت رکھیں گے اور 5 کو بھول جائیں گے. یحبون الدنیا وینسون الآخرہ، دنیا سے محبت رکھیں گے اور آخرت کو بھول جائیں گے. ویحبون المال وینسون الحساب، مال سے محبت رکھیں گے اور محاسبے کو یعنی آخرت کے حساب کو بھول جائیں گے. ویحبون الخلق وینسون الخالق عز وجل، مخلوق سے محبت رکھیں گے اور خالق عز وجل کو بھول جائیں گے. گناہوں سے محبت رکھیں گے اور توبہ کو بھول جائیں گے. ویحبون القصور وینسون المقبرہ، محلات سے محبت رکھیں گے اور قبرستان کو بھول جائیں گے. تو واقعی میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حقیقت یہی ہے کہ آج دنیا کی محبت نے دلوں پر قبضہ جما لیا ہے اور آخرت کی محبت نظر نہیں آ رہی. کبھی زبان سے آدمی زبان کی نوک سے اظہار کر بھی دیتا ہے کہ اللہ آخرت بہتر کرے، لیکن عملی طور پر اس کا مظاہرہ نہیں ہوتا. دنیا کی محبت کا مظاہرہ ہر طرف ہے. سارے علوم، سارے فنون دنیا ہی کے حاصل کرنے کے لیے آج بندہ سیکھتا نظر آتا ہے، لیکن آخرت جس علم سے بنتی ہے اس کی طرف بندے کا کوئی رجحان نہیں ہے. آپ میں سے میٹرک کرنے والے بہت ہوں گے، ہو سکتا ہے گریجویٹ بھی بیٹھے ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب یا وکیل صاحب بھی بیٹھے ہوں گے. تو بہرحال آپ نے دنیا کے بہت علوم حاصل کر لیے ہوں گے. اس میں ہو سکتا ہے کہ میکینک بھی بیٹھے ہوں گے. اس اجتماع میں انجینئر حضرات بھی موجود ہوں گے، معمار حضرات بھی موجود ہوں گے، کنسٹرکشن کا کام جاننے والے بھی موجود ہوں گے، ڈرائیور بھی موجود ہوں گے، طرح طرح کے فن جاننے والے موجود ہوں گے. تو اے دنیا کے علوم سے اور فنون سے آراستہ اسلامی بھائیوں، کیا مجھے یہ پوچھنے کی اجازت ہے کہ اے طرح طرح کے فن جاننے والوں، دنیا کے علم جاننے والوں، آخرت میں کام آنے والا علم یعنی قرآن شریف دیکھ کر پڑھنے کا علم آپ کو آتا ہے؟ کون کون ایسا اسلامی بھائی ہے کہ جو قرآن پاک دیکھ کر صحیح پڑھنا جانتے ہو؟ میں نے کہتا حفظ کیا نہیں کیا، دیکھ کر صحیح پڑھنا جانتے ہو. بڑا مشکل سوال ہے. گلی گلی نرسری ہے، اسکول کھلی ہے، کالج کھلے ہیں، مدرسے کہاں ہیں جہاں کوئی قرآن پڑھا ہے؟ یا کہیں کہیں اگر مدرسہ ہے تو پڑھنے جاتا کون ہے؟ مفت پڑھاؤ تب بھی پڑھنے نہیں جاتے. دنیا کے علوم سیکھنے پر برس کے ہزاروں روپے خرچ کرتے ہوں گے، لاکھوں روپے خرچ کر کے غیر ملکوں کی خاک چھانتے ہیں، لیکن قرآن جو گھر کے برابر میں مسجد میں امام صاحب سکھاتے ہیں بیچارے مفت سکھاتے ہیں. یا دعوت اسلامی والوں نے مدرسۃ المدینہ کھول کر رکھا ہے، بیچارے مفت پڑھاتے ہیں، منتیں کرتے ہیں، آپ گلی بدل کر نکل جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں اللہ آخرت بہتر کرے. تو پتہ چلا کہ آخرت بہتر کرے زبان کی نوک سے ہم جیسوں کو دیکھ کر شاید جملہ نکل جاتا ہے کسی کے منہ سے، لیکن دنیا ہی کی محبت کا غلبہ ہے، دنیا ہی کا حصول، اسی کے حصول کی خاطر سارے مطلب ہے کہ فن اور ہنر سیکھے جا رہے ہیں. قرآن دیکھ کر پڑھنا بھی ہمیں نہیں آتا. تو چند صورتوں کا یاد ہونا تو بہت بعید بات ہے. اپنے فنون میں بڑے ماہر ہیں، حساب کتاب میں بڑے زیرک اور ہوشیار ہیں، لیکن کلمے 4 بھی یاد نہیں ہیں. کلمے 4 بھی یاد نہیں. اپنے کاروباری اشیاء کے بھاؤ بالکل یاد ہیں. آج سے معلوم ہے کہ اس آئٹم کا 6 مہینے کے بعد یہ دام ہوگا، اس کو اسٹاک کر لو، یہ پتا ہے. لیکن نہیں آتا تو کلمہ پڑھنا نہیں آتا، جنازے کی دعا نہیں آتی، کھانے سے پہلے کون سی دعا پڑھنی چاہیے یہ نہیں آتی، استنجا خانے میں جانے سے پہلے کون سی دعا پڑھنی چاہیے یہ نہیں آتی، مکان کی بنیاد کیسے کھودی جائے یہ پتا ہے، کتنی گہری ہونی چاہیے یہ بھی پتا ہے، لیکن قبر کتنی گہری ہونی چاہیے جس میں ہر ایک نے اترنا ہے آپ میں سے شاید ہو سکتا ہے کوئی جانتا ہو. قبر کتنی چوڑی ہونی چاہیے نہیں پتا. قبر کے اندر اتارتے وقت
اپنے لخت جگر کو اتار رہا ہے، کوئی اپنے نور نظر کو اتار رہا ہے، کوئی اپنے والد کو اتار رہا ہے، کوئی اپنی ماں کو اتار رہا ہے، لیکن بیچارے کو یہ نہیں پتا کہ کس رخ سے اتارنا چاہیے. اور قبر میں آخری دیدار ہو رہا ہے ماں کا. اس بیچاری کو قبر کے حوالے کرتے ہوئے مجھے 2 الفاظ پڑھنے ہوتے ہیں. وہ 2 الفاظ کون سے ہیں نہیں پتا، صرف 2 الفاظ کہنے کی بات ہے، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ. یہی تو کہا جاتا ہے قبر میں اتارتے ہوئے. یار یہ تو آج پہلی بار سنا. تو اس طرح کے اجتماع میں شاید آئے بھی پہلی بار ہوں گے. یہ ماحول کاٹ کھاتا ہے، شیطان اس میں نہیں آنے دیتا. اگر آ گیا تو کہتا ہے ادھر دیکھ ادھر دیکھ، پیچھے مڑ کر دیکھ کتنے آدمی آئے ہیں، یا انگلی پکڑ کے زمین پر گھسنا شروع کر دیتا ہے. انہیں کسی طرح بھی پوری بات سمجھ میں نہیں آنی چاہیے. شیطان پورا زور لگاتا ہے کہ اگر اس نے پورا بیان سن لیا، اگر یہ آخر تک جمع رہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی رحمت سے اس کی گود بھر جائے اور میرے ہاتھ سے یہ نکل جائے اور جنت میں چلا جائے، میں دیکھتا رہ جاؤں. تو شیطان ہر وقت اسلامی بھائیوں پیچھے لگا ہی رہتا ہے، اور اچھے بھلوں کو شیطان جو ہے وہ مطلب گھما دیتا ہے. اگلے زمانے کا بڑا عبرتناک واقعہ ہے. 2 بھائی ہیں. بڑا بھائی نیک اور پرہیزگار ہے، اوپر کی منزل پر رہتا ہے، عبادت کرتا ہے. چھوٹا بھائی اوباش ہے، جرائم پیشہ ہے، وہ نیچے رہتا ہے. دونوں اپنے اپنے کام میں مشغول ہیں. اچانک بڑے بھائی کو کیا سوجھی کہ اس کے دل میں خواہش ہوئی کہ شیطان کو دیکھنا چاہیے. اب جیسے اس کے دل میں یہ خواہش ہوئی، شیطان آدم کا اور کہنے لگا ابھی آپ نے مجھے یاد فرمایا، میں حاضر ہو گیا. آپ نے دیکھا مجھے کتنا علم ہے. تو مجھے اپنے علم سے یہ معلوم ہوا ہے کہ آپ کو اللہ تعالی نے 80 برس کی زندگی دی ہے. اب آپ کی عمر اس وقت 40 سال کی ہو گئی ہے نا؟ اور آپ نے 40 سال میں دنیا کی رنگینیاں دیکھی نہیں. 40 سال آپ نے مطلب یعنی کہ بڑی سختی کی اور تکلیف اور تنگی کی زندگی گزاری ہے. تو چونکہ آپ کو تو 80 سال عمر ملی ہے، مجھے پتا ہے اس کا، تو میرا مشورہ یہ ہے کہ 20 سال آپ ذرا دنیا کی بھی رونق دیکھو. دنیا میں رہنا ہے تو ذرا دنیا بھی ساتھ ساتھ ہونی چاہیے. ذرا کھل کر اس کے بھی مطلب یعنی کہ نظارے کر لو. تو 20 سال تک تھوڑے گناہ بھی کر لو، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. پھر جب 60 برس کے ہو جاؤ تو پھر کونا سنبھال لینا، اور آخری 20 سال پھر اللہ اللہ کر لینا، گناہ معاف ہو جائیں گے تمہارے. اس کی سمجھ میں آ گیا کہ بات یہ صحیح کہتا ہے. میں نے ساری عمر کچھ دیکھا ہی نہیں، دنیا ہی نہیں دیکھی کچھ. مجھے بھی دنیا کے ذرا مطلب نظارے کرنے چاہیے. کیا خشک زندگی گزاری. چلو یہ چھوٹا بھائی جو نیچے رہتا ہے ذرا اسی سے مل لیتا ہوں، مشورہ کر لیتا ہوں کہ مجھے بھی ذرا یار دنیا کے مطلب نظارے کروا دو، کہ میں بھی کچھ مطلب یعنی کہ زندگی کا مزہ لینا چاہتا ہوں. جیسے لوگ باغ کہتے ہیں نا کھاؤ پیو جان بناؤ، تو میں بھی ذرا اب مطلب یہ کرنا چاہتا ہوں. میں نے بہت عبادت کی. چنانچہ اس ارادے سے وہ اپنے گھر سے قدم باہر نکالتا ہے. ادھر چھوٹے بھائی کے دل میں خیال آتا ہے کہ یار بڑی زندگی ویران سی ہے، کبھی اللہ کی بارگاہ میں جھکے نہیں، جمعہ اور عید کے بہانے بھی نماز نہیں پڑھی. کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہ کرتے کرتے موت آ جائے، پھنس جاؤں. کیوں نہ اب کچھ اللہ کی عبادت کر لوں. میرا بڑا بھائی بڑا نیک ہے، اب میں اس کی صحبت اختیار کروں، اس سے قرآن پاک بھی سیکھ لوں گا، نماز بھی سیکھ لوں گا، اور اب تھوڑا اللہ اللہ کروں گا ان کی صحبت میں رہ کر. اس نیت سے نیچے سے اس نے قدم نکالا. وہ ترقی سے تنزل کی طرف اتر رہا ہے، یہ تنزل سے ترقی کی منزل کی طرف بڑھ رہا ہے. عجیب سنگم ہونے والا ہے. ادھر بڑے بھائی کا پیر پھسلتا ہے جو گناہ کی طرف آ رہا ہے، اس کا پیر پھسلتا ہے اور وہ سیڑھی سے قلا بازیاں کھاتا ہوا دھڑام سے چھوٹے بھائی پر گرتا ہے. چھوٹے بھائی پر جب یہ چوٹ سے گرتا ہے تو دونوں چوٹ سے گرتے ہیں نیچے اور دونوں کا دم نکل جاتا ہے. اب رحمت کے فرشتے بھی آ رہے ہیں، عذاب کے فرشتے بھی آ رہے ہیں. اللہ کی شان دیکھیے. جو چھوٹا بھائی نیکی کے ارادے سے گھر سے چلا تھا، اس کو تو رحمت کے فرشتے اٹھا کر لے گئے کہ یہ تو نیک بننے کے لیے نکل چکا تھا. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر موقوف ہے. اس کو لے گئے رحمت کے فرشتے. اور یہ بڑے بھائی کی بدنصیبی دیکھیے، شیطان کے جھانسے میں وہ آ گیا تھا، چکر میں آ گیا تھا، تو یہ نکل کھڑا ہوا تھا گناہ کے لیے، تو اس کو لے گئے عذاب کے فرشتے. تو شیطان جو ہے بڑا مکار اور عیار ہے، اور انسان کو مطلب یعنی کہ دھوکہ دے دیتا ہے، اور انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ کیا ہو. دیکھیں نا، ہر ایک یہ سوچتا ہے کہ یار پوری زندگی پڑی ہے، تو
हमें कौन सा उसने छोड़ा है? हमें भी तो ये होता है यार बूढ़े होकर तौबा कर लेंगे, यार अभी ठीक है, अभी तो 2 साल का कोर्स करना है और 5 साल का यार जरा वो कोर्स हो जाए और 8 साल का ये हो जाए या 6 साल का वो हो जाए, फिर अपने ये कर लेंगे, फिर वो कर लेंगे, एक प्रोजेक्ट दूसरा प्रोजेक्ट, ये शाख खुली उधर शाख खुली दुकान की, तो ये लाहौर में काम चल निकला तो अब चलो गुजरानवाला नहीं, छोटा शहर है, फैसलाबाद चलते, नहीं ये भी कराची, अच्छा ठीक है कोयटा निकल जाते हैं। इस तरह मतलब इंसान जो है वो दुनियावी मुआमलात में, दुनिया की मोहब्बत के दलदल में गहरा उतरता ही चला जाता है। उसको ये पता भी नहीं होता कि मतलब मरना भी पड़ेगा, उसको बिल्कुल ये पता ही नहीं होता कि मुझे मरना पड़ेगा, लिहाजा वो मतलब अपने ग्रेड्स बढ़ाने ही की फिक्र में होता है, अपने मनसब को तरक्की देने ही की फिक्र में होता है और दुनियावी तौर पर अरूज दर अरूज पाने की फिक्र होती है और अचानक जो है वो मौत आकर पकड़ लेती है। तो याद रखो कि तूने मनसब भी कोई पाया तो क्या, ढेर दौलत का भी हाथ आया तो क्या, कसरे आली शाह भी बनवाया तो क्या, दबदबा अपना भी दिखलाया तो क्या, एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। कैसे कैसे घर उजाड़े मौत ने, हाथी जैसे भी पछाड़े मौत ने, एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। कुछ हाँ ऐ बेखबर होने को है, कब तलक गफलत सहर होने को है, बांध ले तो शाह सफर होने को है, खत्म हर फर्दे बशर होने को है, एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। नफ्स और शैतान है खंजर दर बगल, वार होने को है ऐ गाफिल संभल, आना जाए दीनो ईमा में खलल, बाज आ हाँ बाज आ ऐ बेअमल, एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है यहाँ से तुझको जाना एक दिन, कब्र में होगा ठिकाना एक दिन, नो खुदा को है दिखाना एक दिन, अब न गफलत में गंवाना एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। चंद रोजा है ये दुनिया की बहार, दिन लगा इससे न गाफिल सी नहार, उम्र अपनी यूं न गफलत में गुजार, होशियार ऐ महबे गफलत होशियार, एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। हो रही है उम्र मिसले बर्फ कम, चुपके रफ्ता रफ्ता दम बदम, सांस है एक रह रबे मुल्के अदम, दफ़अतन एक रोज ये जाएगा थम, एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। आखिरत की फिक्र करनी है जरूर, जैसी करनी वैसी भरनी है जरूर, जिंदगी एक दिन गुजरनी है जरूर, कब्र में मैयत उतरनी है जरूर, एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। आने वाली किससे टाली जाएगी, जान ठहरी जाने वाली जाएगी, रूह रग रग से निकाली जाएगी, तुझ पे एक दिन खाक डाली जाएगी, एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। सख्त सख्त अमराज को तू सह गया, चारा कर गो सख्त जा भी कह गया, क्या हुआ कुछ दिन जो जिंदा रह गया, एक जहां सैले फना में बह गया, एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। लाख हो कब्जे में तेरे मालो सर, लाख हो सिरहाने तेरे चारा घर, लाख तू कलरों के अंदर छुप मगर, मौत से हरगिज नहीं कोई मफर, एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। हुस्ने जाहिर पे अगर तू चाहेगा, आलमे फानी से धोखा खाएगा,
یہ منقش صاف ہے ڈس جائے گا، رہنا غافل یاد رکھ پچھتائے گا، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، حیف دنیا کا تو ہے پروانہ تو، اور کرے عقبہ کی کچھ پروانہ تو، کس قدر ہے عقل سے بیگانہ تو، اس پہ بنتا ہے بڑا فرزانہ تو، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ اے بے نمازیوں کان کھول کر سن لو، اے رمضان کے روزے قضا کر ڈالنے والوں کان کھول کر سن لو، اے فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں، اے گانے باجے سننے والوں، اے ماں باپ کا دل دکھانے والوں، اے اپنی اولاد کو شریعت کے مطابق تربیت نہ کرنے والوں، اے ملاوٹ والا مال بیچنے والوں، اے ڈنڈی مارنے والوں، اے دھوکہ دے کر مال فروخت کرنے والوں، اے جھوٹ بول کر کاروبار چمکانے والوں، اے داڑھی منڈانے والوں یا داڑھی کو ایک مٹھی سے گھٹانے والوں، اے کیرم بورڈ بلیئرڈ اور ٹیبل فٹ بال کھلانے والوں، اے ویڈیو گیمز چلانے والوں، اے میوزک سینٹر چلانے والوں، اے موسیقی اور فلموں کی کیسٹیں بیچنے والوں، اے اپنے گھروں میں فلمیں ڈرامے یا خبریں سننے والوں کہ خبریں بھی اکثر عورتیں سناتی ہیں، اے طرح طرح کے ناجائز کاموں میں رچے بسے رہنے والوں، اے منشیات کے اڈے چلانے والوں، اے نشے کرنے والوں، شرابیں پینے والوں، جوا کھیلنے کھلانے والوں، سود اور رشوت کا لین دین کرنے والوں، اپنی طاقت کے بلبوتے پر کمزوروں کو دبانے والوں، اپنے اسلحے کے بلبوتے پر کمزوروں پر ظلم و ستم کرنے والوں، اپنے عہدے اور اپنی افسری پر ناز کرتے ہوئے غریبوں کا خون چوسنے والوں، غریبوں کو ناحق ستانے والوں، کان کھول کر سن لو، اگر اللہ تعالی ناراض ہو گیا، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روٹ گئے، اگر معصیت کے سبب ایمان برباد ہو گیا تو کیا کرو گے؟ کان کھول کر سن لو، سورۃ الاحزاب میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، جس دن ان کے منہ الٹ الٹ کر آگ میں تلے جائیں گے، کہتے ہوں گے ہائے کسی طرح ہم نے اللہ عز و جل کا حکم مانا ہوتا اور رسول کا حکم مانا ہوتا۔ سورہ یونس میں ارشاد ہوتا ہے، بھلائی والوں کے لیے بھلائی ہے اور اس سے بھی زائد، اور ان کے منہ پر نہ چڑھے گی سیاہی اور نہ خاری، وہی جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور جنہوں نے برائیاں کمائی تو برائی کا بدلہ اسی جیسا، اور ان پر ذلت چڑھے گی، انہیں اللہ عز و جل سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا، گویا ان کے چہروں پر اندھیری رات کے ٹکڑے چڑھا دیے ہیں، وہی دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سورۃ المعارج میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، وہ تو بھڑکتی آگ ہے، کھال اتار لینے والی بلا رہی ہے اس کو، جس نے پیٹھ دی اور منہ پھیرا اور جوڑ کر سینت رکھا، بے شک آدمی بنایا گیا ہے بڑا بے صبر حریص، جب اسے برائی پہنچے تو سخت گھبرانے والا، اور جب بھلائی پہنچے تو روک رکھنے والا، مگر نمازی جو اپنی نماز کے پابند ہیں، اور وہ جن کے مال میں ایک معلوم حق ہے، اس کے لیے جو مانگے اور جو مانگ بھی نہ سکے تو محروم رہے، اور وہ جو انصاف کا دن سچ جانتے ہیں، اور وہ جو اپنے رب عز و جل کے عذاب سے ڈر رہے ہیں، بے شک ان کے رب عز و جل کا عذاب نڈر ہونے کی چیز نہیں۔ اللہ کا عذاب نڈر یعنی بے خوف لاپرواہ ہونے کی چیز نہیں۔ بھائیو، ان آیات مقدسہ میں مومنوں کا انجام بھی بیان کیا گیا اور ان لوگوں کا انجام بھی بیان کیا گیا جو ایمان سے محروم ہو کر دنیا سے نکلتے ہیں۔ اے میرے پیارے بھائیو، اللہ کا عذاب سخت، اس میں کوئی شک نہیں کہ جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا، اگر اس کو معاذ اللہ عذاب ہوا بھی تو ہمیشہ وہ دوزخ میں نہیں رہے گا، کافر ہمیشہ رہے گا، لیکن اللہ کا عذاب ایک لمحہ بھر بھی برداشت ہونے والا نہیں۔ ایک بار سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ رحمت للعالمین
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में ऐसे वक्त हाजिर होते हैं कि उमूमन उस वक्त वो बारगाह रिसालत में हाजिर नहीं हुआ करते थे, और सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे का रंग जो था वो भी मतलब उड़ा हुआ था। तो हमारे प्यारे और मीठे मीठे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उठकर सैयदना जिब्रील अमीन से गुफ्तगू फरमाई, जो कुछ इस तरह थी कि क्या बात है कि आज तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। तो अर्ज किया कि आज अल्लाह ताला ने जहन्नम को मजीद भड़काने का हुक्म दिया है। इरशाद फरमाया हमें भी जहन्नम की कैफियत बताओ। तो सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम की आग को भड़काने का हुक्म दिया तो वो 1000 साल भड़काई गई तो वो सुर्ख हो गई। मजीद 1000 साल भड़काया गया तो वो सफेद हो गई। मजीद हुक्म खुदाबंदी से 1000 साल उसको भड़काया गया तो वो काली हो गई। अब जहन्नम की आग काली है, उसमें रोशनी का नामो निशान नहीं है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहन्नमियों को जिस जंजीर से बांधा जाएगा उस जंजीर में की एक कड़ी अगर दुनिया के किसी पहाड़ पर रखी जाए तो दुनिया के उस पहाड़ को करार ना हो और जलजला आए और वो पहाड़ जमीन में धंस जाए और गहरा गड़ा पड़ जाए। रब्बुल इज्जत की कसम जिसने आपको नबी बरहक बनाकर भेजा है, अगर अल्लाह ताला जहन्नम को सुई की नोक के बराबर खोल दे तो उसकी तपिश, उसकी गर्मी और उसकी बदबू से सब लोग मर जाएं। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जहन्नम का ये होलनाक तज़किरा सुना तो जिब्रील अमीन की तरफ जब नजर दौड़ाई तो वो रो रहे थे। इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम ये है कि जिब्रील तुम्हारा तो अल्लाह की बारगाह में खास मकाम है, तुम क्यों रो रहे हो? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं क्यों न रोऊं? इब्लीस तो फरिश्तों का उस्ताद था, अगरचे वो जिन था लेकिन बहुत इबादत गुजार था, बड़ा आलिम था, लेकिन वो भी गुमराह हो गया, बर्बाद हो गया, हमेशा के लिए जहन्नमी हो गया। तो या रसूल अल्लाह, मैं भी अल्लाह की बेनियाजी से डरता हूं कि मेरे साथ न जाने क्या। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चश्माने करम से भी आंसू जारी हो गए। अब ये दोनों मुकद्दस और मासूम हस्तियां खौफे खुदा से अश्कबारी कर रही हैं, यहाँ तक के गैब से आवाज आती है, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ऐ जिब्रील, तुम्हें अमन दिया गया। फिर जिब्रील अमीन परवाज कर गए। तो मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, जिस जहन्नम का हाल ये हो कि वो अगर नोक के बराबर खोल दी जाए तो सारी मखलूक मर जाए, और एक रिवायत के मुताबिक जहन्नम 7वीं जमीन के नीचे अरबों खरबों मील हमसे दूर है, तो फिर भी उसकी इतनी गर्मी है, तो जो बदनसीब एक लम्हे के लिए चला जाए उसका क्या हाल होगा। हदीस पाक में आता है कि जहन्नम का सबसे हल्का अजाब यह है कि मुअज़्ज़ब के पांव में आग की जूतियां पहनाई जाएंगी, जिसकी वजह से उसका दिमाग इस तरह खोलेगा जैसे पतीली खोलती है। अल्लाह तबारक व तआला जिसको सबसे हल्का अजाब होगा, हदीस में आता है, तो पूछेगा कि अगर तुझे सारी जमीन दे दी जाए, तेरी मिल्क कर दी जाए, एक एक इंच के प्लाट के लिए लड़ाइयां करने वालों और रिश्वतें देने वालों, दूसरों की जमीनें दबाने वालों, तुम भी सुनते हो तो सुन लो। अगर सारी जमीन तेरी मिल्क में दे दी जाए तो क्या तू इस अजाब से नजात हासिल करने के लिए वो सारी जमीन फिदिये में देने के लिए तैयार हो जाएगा? तो अर्ज करेगा, हाँ या अल्लाह, मैं सारी जमीन दे दूंगा। तो इरशाद फरमाएगा कि जब तू पुश्ते आदम में था उस वक्त तक हमने तो बहुत आसान सी बात कही थी कि कुफ्र न करना। तो बहरहाल मेरे ईसाई भाइयों, जहन्नम का अजाब सहने वाली बात नहीं। दुनिया की तकलीफें जिसका तसव्वुर किया जाए, कितना ही तसव्वुर किया जाए, दर्द सर ऐसा हो कि दीवार मारता हो सर, अच्छा इतना पेट का दर्द हो कि करवटे कलाबाजियां खाता हो, तड़पता हो, कैंसर का मरज हो, टीबी हो, जो भी आप अमराज तसव्वुर कर सकते हैं, हार्ट अटैक हो, जितनी भी तकलीफें हम तसव्वुर कर सकते हैं,
اس سے بڑھ کر جہنم کے عذاب سب کا مجموعہ ہے، سب سے بڑھ کر اس کا تصور نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ آپ مثلا کسی کو پلاس سے ناخن کھینچ لیے جائے یا زندہ کھال ادھیڑ لی جائے یا کسی کے سر کے بال پکڑ کر وہ چیخ مارے منہ کھولے تو اس کے منہ میں فائر کر دے، گولی چلا دے، ہے نا؟ کتنی تکلیفوں کی بات ہے۔ بار بار چھریوں سے کسی پر کوئی وار کرے یا قیمہ کرے یا کسی کو کوئی مطلب چکی میں پیسے، یہ تکلیفیں ناقابل برداشت، ان کا تصور اگر آدمی صحیح معنوں میں کرے تو روئیں کھڑے ہو جائیں، یہ بھی کوئی تکلیف نہیں ہے اس کے مقابلے میں کہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب جو ہے وہ بھی بہت خوفناک اور خطرناک ہے، بہت تکلیف ہے۔ تو اگر کوئی مسلمان تھوڑی سی سمجھو کہ مدت کے لیے بھی گیا تو تکلیف کتنی ہوگی، اور مدت کا بھی کیا مطلب پتا کہ کتنی مدت کے لیے گناہ کی وجہ سے اللہ ڈال دے، ناراض ہو جائے تو۔ فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں بڑا مزہ آتا ہے، میں تو خبریں خالی دیکھتا ہوں، اس میں بھی عورت آتی ہے، عورتوں کے سین ہوتے ہیں، کیا نہیں ہوتا، موسیقی آتی ہے۔ تو جو اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرے، عورتوں کو دیکھتے بلا تکلف، جو اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرے گا اس کی آنکھوں میں دوزخ کی آگ بھری جائے گی قیامت کے روز، کیسے برداشت ہوگا۔ آپ کے یہاں چڈیاں پہن کر لوگ گھومتے ہیں، معاذ اللہ، چڈیاں پہن کر رانیں کھلی ہوتی ہیں، گیم کھیلتے ہیں، فٹ بال کھیلتے ہیں چڈیاں، تو جو اپنا ستر دوسروں کے آگے کھولے یا دکھائے دوسروں کو یا کسی کا ستر کھولے، ان کے لیے بھی سخت عذاب ہے۔ تو اس طرح کے لوگوں کو جو دوسروں کو اپنا ستر کھلا دکھاتے ہیں ان کے اس حصے کو آگ سے کاٹا جائے گا۔ بے پردگی کرنے والی اسلامی بہنیں بھی کان کھول کر سن لیں، معراج کی رات سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ بالوں سے لٹکی ہوئی ہے، دماغ اس کا کھول رہا ہے۔ عرض کیا گیا یہ عورت اپنے بال غیر مردوں سے نہیں چھپاتی تھی، آج اسکوٹر پر مزے سے پیچھے بیٹھ کر جا رہی ہے، اس کی چٹیاں لہرا رہی ہے، بالکل ہوش نہیں۔ یہاں معاذ اللہ عورتیں چھتوں پہ چڑھ کے میدانوں میں جا کر پتنگیں اڑاتی ہیں، معاذ اللہ، حالانکہ پتنگ اڑانا ہی منع ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ کہ پتنگ اڑانا منع ہے، اس کی ڈور لوٹنا ناجائز ہے۔ لٹی ہوئی ڈور سے اگر کسی نے سلا ہوا کپڑا پہنا تو اس کی نماز بھی مکروہ تحریمی ہو جائے گی، اس کو کپڑے کو بدل کر دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ تو بہرحال یہ کہ میرے بھائیوں، معراج کی رات سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اور عورت کو بھی دیکھا کہ جس کے جسم کو آگ کی قینچیوں سے کاٹا جا رہا تھا۔ عرض کیا گیا یہ اپنا جسم اور زینت غیر مردوں کو دکھاتی تھی۔ تو مجھے سن کر حیرت ہوئی کہ بسوں میں، ویگنوں میں، چھوٹی چھوٹی گاڑیوں میں مرد اور عورت پھنس کے سفر کرتے ہیں۔ اللہ، حیرت کی بات ہے، تعجب ہو رہا ہے مجھے، کیا مطلب ہے کہ شیطان نے کیسا گھما دیا؟ آخر کیا ضرورت ہے؟ عورت کے لفظی معنی ہے، لغوی معنی عورت یعنی چھپانے کی چیز، تو یہ شاپنگ سینٹروں کی زینت بنتی ہے، بالکل مردوں کے شانہ بشانہ چل رہی ہیں، ہر جگہ عورتیں، ہر جگہ عورتیں۔ توبہ توبہ توبہ، بالکل مردانہ انداز یہاں کی عورتیں ہمارے ملک کی اختیار کرتی جا رہی ہیں۔ افسوس سد افسوس، ان کو اللہ کے خوف سے ڈرنا چاہیے کہ جو عورت اپنا جسم اور زینت غیر مردوں کو دکھاتی تھی اس کی سزا یہ دیکھی گئی کہ اس کا جسم آگ کی قینچی سے کاٹا جا رہا تھا۔ کیسے برداشت؟ اب کہیں کہ نیت صاف منزل آسان، شیطان بولتا ہے دل کا پردہ ہے نا، نیت صاف منزل آسان دل کا پردہ ہے، تو پھر قرآن کی آیتیں کہاں رکھوں گے جس میں جسم کو چھپانے کا حکم دیا گیا ہے، پردہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ ان حدیثوں کو کہاں رکھو گے جس میں آتا ہے کہ عورت جب نکلتی ہے تو شیطان اس کو جھانک کر دیکھتا ہے، جھانک کر۔ اللہ کرے ہمیں سمجھ نصیب ہو جائے، اللہ دونوں جہاں میں عافیت نصیب فرمائے۔ شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا